جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے اتحاد امت کیوں اور کیسے۔ یہ ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کی اہمیت بہت ہی واضح ہے۔ شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ویسا اتحاد نہیں ہے جیسا اتحاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ٹاپک بہت ضروری ہے۔ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ 2+2 4 وہ بھی صحیح، 2+2 5 وہ بھی صحیح، 2+2 7 وہ بھی صحیح۔ اس کو اتحاد نہیں کہتے، یہ تو مداہنت ہے، یہ تو کمپرومائز کیا آپ نے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 2+2 4 پر جمع ہونے کی کوشش کرے، یعنی پہلے ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ ہم اتحاد کی طرف جب دعوت دیں تو عقیدے میں پورے ایک عقیدے پر آ جائیں۔ اگر یہ ممکن ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا اتحاد ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہ وہ اتحاد ہے، یہودیوں کو بلایا جا رہا ہے، کرسچنز کو بلایا جا رہا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن ٹرمز ہے اس پر ملنے کی کوشش کریں، آ جاؤ بات کریں گے۔ کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے ملنے کی؟ ملنے کی شرط بتائی جا رہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جب دین کا معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، نو کمپرومائز۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح، آپ کا عقیدہ بھی صحیح اور ہمارا عقیدہ بھی صحیح۔ مسلمان بہت ہی کلیئر کٹ ہوتا ہے توحید کے مسئلے میں، شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں، کفر میں کوئی کمپرومائز نہیں، بدعت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے ہم کسی ایک دوسرے کو رب نے بنا لیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو کہہ دو گواہ رہنا ہم تو مسلمانوں میں سے، ہم تو مسلمان ہیں، یعنی مسلمان توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سب صحیح ہے، اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کمپرومائز کرنا شروع کر دے۔ اختلاف رائے بعض مسئلوں میں ہو سکتا ہے، عقیدے میں نہیں، اجتہادی مسئلوں میں ہو سکتا ہے۔ جو عام مسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اصولیات سے نہیں ہے، اجتہادی مسئلے ہیں جس کے اندر دلیل سمجھنے میں بعض اوقات دقت پیش آتی ہے، انسان ہونے کے ناطے مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، وہاں پر اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی دلیل مل جائے پھر واجب ہے اس کے اوپر، فرض عین ہے اس کے اوپر کہ پھر وہ حق کو مان لے۔ وہاں پر بھی اگر وہ ہٹ درمی کرتا ہے، اپنی انا پہ باقی رہتا ہے، پھر وہ انا کا بندہ ہے، عبداللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ اب اگر اتحاد نہیں ہو رہا ہو تو پھر معاہدے والا اتحاد سیکنڈ لیول پر آتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں،
تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ ہم مسلمان بالکل اسی طریقے سے الگ ہو جائیں کہ جو دشمن ہیں وہ ہم کو تتر بتر دیکھ کر ایک ایک کو کر کے چن چن کے نقصان پہنچا رہا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم معصوموں کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی معصوم کو تکلیف میں دیکھ کر ایک مسلمان پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل من بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ایک معصوم کو مارنا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، ایک معصوم کو اگر کسی نے مار دیا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ ایک معصوم کو بچانا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ آیت کا مفہوم جو ہے میں جو آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی اس کا مطلب نکلا کہ ایک مسلمان چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا رہنے والا ہو، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی معصوم مارا جا رہا ہے، کسی پر اتیاچار ہو رہا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا۔ میرے مسلک کا تو نہیں ہے نا، چلو اچھا ہوا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو دشمن مار رہا ہے، چلو اچھا ہے، میرے مسلک کا تو نہیں ہے۔ ایک مسلمان ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا، جائز نہیں اس کے لیے، یہ تو میرے مذہب کا نہیں ہے نا، ارے یہ تو سکھ ہے نا، معصوم ہے۔ اگر وہ معصوم ہے تو آپ کے لیے تڑپنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی بھی معصوم کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس منکر کو دیکھ کر ایک آدمی اندر سے کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ ہاتھ سے ہٹا سکتا ہے تو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرے، متحد ہو، اتحاد پیدا کرے تاکہ ہاتھ سے ہٹا سکے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتا ہے تو زبان سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ زبان سے بھی نہیں ہٹا سکتا ہے تو دل میں اس کو برا جانے۔ اگر وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا تو بڑا اس کا ایمان کا پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور دل میں برا جاننے کو خود کہا جا رہا ہے اضعف الایمان، کتاب الایمان صحیح مسلم میں، کمزور ایمان والا۔ تو ایک مسلمان یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے فلاں ایک معصوم کو اگر اٹھا لیا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں جس مسلک کا ہوں، میں جس جماعت کا ہوں، میں جس اسکول کا ہوں، میں جس محلے کا ہوں، میں جس گاؤں کا ہوں، چلو اس کا تو نہیں ہے نا، مجھے کیا لینا دینا۔ نہیں، ایسا ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ بس جب سامنے والا آدمی بھی عقیدے کو نہیں مان رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، بھائی مجھے توحید پر کمپرومائز نہیں ہے۔ اب سامنے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں شرک کروں گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں توحید پر ہی قائم رہوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا اصول یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اب سیکنڈ لیول والا اتحاد آئے گا۔ سیکنڈ لیول والا اتحاد کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معاہدے کا اتحاد، معاہدے والا اتحاد۔ عقیدے میں کمپرومائز کیے بغیر ایک آدمی اپنے عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے، اس کا اللہ کے حوالے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ہم تو برابر تبلیغ کرتے رہیں گے، ہم تو برابر بتلاتے رہیں گے۔ اگر میں نے سمجھ لیا کہ توحید ہے اور وہ شرک ہے تو میں اس کو برابر بولتا رہوں گا، بھائی یہ میرے شرک ہے، اگر تم اس طریقے سے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے میرے بھائی۔ کیونکہ میں سیلفش نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا تم جو کر رہے ہو صحیح ہے، تم جو کر رہے ہو صحیح ہے۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو میں سیلفش ہو گیا، میں خود غرض ہو گیا، میں اپنے بھائی کو صحیح رہنمائی نہیں کر رہا ہوں۔
اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا شرک کر رہا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ موعظت کے ساتھ یہ بتانا پڑے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور جو آپ توحید قائم کر رہے ہیں اس کو بتانا پڑے گا۔ لیکن اب کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا۔ کمپرومائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کے دن ملی اتحاد بھی نہ ہو، یہ بھی مطلب نہیں۔ یعنی پورے مسلک کے لوگ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، الگ الگ مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں، آپس میں مل کے معاہدہ کر سکتے ہیں نا پورے مسلک کے لوگ کہ بھئی جو مسئلہ ہے عقیدے کا وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا، نو کمپرومائز۔ لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پورے مسلک والے مل کر معصوم کی حفاظت کے لیے اٹھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ملی اتحاد، معاہدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ نہیں کہ ہم سیرت کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت پر پیدا ہوئے، یہ تاریخ ہے، انتقال ہوئی، یہ تاریخ ہے، جنگ بدر ہوئی، یہ تاریخ ہے، جنگ احد ہوئی، یہ تاریخ ہوئے، کوئز میں انعام آیا، خوش۔ ذرا اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کب تک یہ چھوٹے چھوٹے لیول کے کوئز کر کے چھوٹی معلومات، فلاں وقت پر پیدا ہوئے، فلاں وقت پر انتقال ہوا، صرف اتنی ہی معلومات کا نام سیرت نہیں ہے۔ سیرت کو تاریخ کی طرح پڑھنا، اس سے بھی آگے لیول پر جانا ہے ہم کو۔ سیرت کو سبق بنا کر پڑھنا ہے، اپنے لئے راہ ہدایت بنا کر پڑھنا ہے، سیرت کو اپنے لئے نمونہ بنا کر پڑھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں گے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام کی طرح چلنے کی ہم کوشش کر لیتے ہیں صرف تاریخ کے اعتبار سے۔ مدینہ گئے تھے، اس کے بعد مدینے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، مدینے کے اندر یہودی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ یہودیوں کا عقیدہ الگ، مسلمانوں کا عقیدہ الگ، اس کے باوجود بھی معاہدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جب ایک مسلمانوں اور یہودیوں کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو ہم مسلمانوں کے الگ الگ مسلکوں کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ایسے بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ بھی غلط فہمی، ایسی بات نہیں۔ ایک جگہ پر مجھے جانے کا موقع ملا ایک شہر میں، تو انہوں نے کہا ارشد بھائی ہم آپ کا کورس رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اندر مسئلے مسائل بیان نہ کریں، کوئی بھی اختلافی مسئلہ بیان نہ کریں۔ میں نے کہا بھئی کسی اور مولوی کو ڈھونڈ لیجئے، میں تو آپ کے پاس کورس نہیں کرا سکتا، کسی اور مولوی کو ڈھونڈ لیجئے آپ۔ ارے ارشد بھائی آپ تو اتحاد کے درس دیتے ہیں، آپ تو اتحاد کے لیے بلاتے ہیں، آپ یہ شرط کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ میں کیسے آپ کو وعدہ کروں کہ میں گفتگو کے دوران ایسی گفتگو کروں کہ معاشرے کے اندر سننے والوں میں سے کسی بھی مسئلے میں اختلاف نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ میں جھوٹا وعدہ کیسے کروں آپ سے؟ میری ایک رائے ہو سکتی کسی ایک مسئلے میں، عقیدے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اجتہادی مسئلوں میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، سامنے والے کی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ سامنے والے کو رائے رکھنے کا حق آپ کیوں چھین رہے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر۔ تو ارشد بھائی کیا آپ اختلافی مسائل اٹھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں اختلافی مسائل اٹھاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی تعلیم دوں گا کہ دیکھو اجتہادی مسئلوں میں اختلاف ہو جائے، جہالت نہیں برتنا، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینا، سامنے والے کو پورا اختلافی رائے رکھنے کا حق دینا، اپنے دلیلیں پیش کرنے کا پورا جتن کرنا، سامنے والے کے دلیلوں کو سننے کے برداشت کا مادہ پیدا کرنا۔ میں ان کو برداشت کا مادہ سکھاؤں گا، میں ان کو کمپرومائز کا مادہ نہیں سکھاؤں گا، نہ میں ان کو اختلافی مسئلے نکالو ہی مت۔ تو پھر یہ علم کون سیکھے گا؟ کیسے معلوم ہوگا یہ مسائل؟ اگر آدمی علم نہیں سیکھا تو جاہل ہو جائے گا۔ میں ان کو بالکل جاہل بھی نہیں بناؤں گا، نہ میں ان کو کمپرومائز کرنے والا بناؤں گا، بلکہ میں درمیانی بات یہ کروں گا کہ دیکھو بھئی اس مسئلے میں 2 رائے ہیں، اس مسئلے میں 3 رائے ہیں، اس مسئلے میں 4 رائے ہیں،
دلیل کے اعتبار سے قرآن و سنت کے قریب سب سے پاورفل راجح یہ رائے ہے، لہذا پاورفل رائے کو لینا چاہیے۔ دوسری رائے اگر ایک آدمی رکھتا ہے تو پورے طریقے سے آپ اپنے دلیلوں پر دلیلیں دیتے چلے جائیے۔ سامنے والے کو اختلاف کرنے کا حق ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، تقلید کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسے اختلافات صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں کوئی فرقے نہیں بنے۔ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب انا آتی ہے۔ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب تعصب آتا ہے، ریسزم، یہ میرا یہ تیرا۔ اور فرقے کب بنتے ہیں؟ جب اندھی تقلید آتی ہے، ایک دوسرے کو اندھے طریقے سے فالو کر لیتے ہیں، بغیر دلیلوں کے فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرقے کب آتے ہیں؟ جب آدمی تکبر اختیار کرتا ہے۔ فرقے کب آتے ہیں؟ جب آدمی تحقیق نہیں کرتا۔ تو اتحاد کا معنی، سب سے بڑا اتحاد تو یہ ہے کہ پوروں کا عقیدہ ویسے ہو جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا۔ تو یہ سب سے بڑا اتحاد ہے، سب سے عظیم اتحاد ہے۔ لیکن وہ اتحاد آنے تک اگر ہم انتظار کرتے بیٹھیں گے تو کچھ شر پسند انسان مسلمانوں کے بکھرے ہوئے فرقہ واریت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر ہم سیکنڈ لیول کا اتحاد وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کمپرومائز مت کریے، دلیل کے ساتھ تحقیق جاری رکھیے، نو کمپرومائز ہوگا، لیکن ملی اعتبار سے ہم معاہدے والا اتحاد کریں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اس ٹائپ کا ہم اتحاد کریں گے۔ اس کے لیے برداشت کا مادہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا پڑے گا۔ آپ کا مخالف رائے ہے، اس کو عزت دینا بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں، یہ ہر ایک کی بات نہیں۔ رائے اور جھوٹی انا میں فرق ہوتی، رائے اور جھوٹی انا کا فرق۔ ایک آدمی کہتا میری رائے ہے، جب اس کی رائے کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا غصے میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ رائے نہیں تھی، وہ جھوٹی انا تھی اصل میں۔ وہ کہتا ہے میری رائے ہے، میری رائے ہے کہتا ہے، لیکن جب ریجیکٹ کر جاتا ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ نہیں بدلنا چاہیے بھائی، رائے ہے تو رائے کین بی ریجیکٹڈ، کین بی ایکسیپٹڈ۔ رائے کا ڈیفینیشن یہ ہے وہ قبول بھی کی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر نہیں، انا کی بنیاد پر نہیں، میری اور تیری ہٹ درمی کی بنیاد پر نہیں، سب دلائل کی بنیاد پر۔ قرآن و سنت کا درجہ اے مسلمانوں اگر ہم اونچا نہیں کریں گے تو کیا پھر کسی غیر سے توقع لگائیں گے ہم؟ قرآن و سنت کی بات آ جائے تو اپنی بات کو پیچھے ڈال دینا اور قرآن و سنت کی بات کو عزت دے دینا، یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کا اونچا درجہ کہ یہ بندہ اپنی رائے کو نہیں، اپنی عقل کو نہیں، اپنی فکر کو نہیں، بلکہ قرآن و سنت کو عزت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فہم کو یہ آدمی عزت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ آدمی ایمان والا ہے، یہ آدمی انا پرست نہیں، بلکہ یہ آدمی عبداللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اتحاد یقیناً بہت ضروری، لیکن اتحاد کا معنی کیا ہے پہلے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اتحاد ہونا کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، مٹھی بھر تھے، بڑی کم تعداد میں تھے، لیکن سامنے والے تھرا جاتے تھے، کیونکہ جب اختلافات ہوتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب اختلافات ہو جائیں گے تو تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اتنے اختلافات ہو گئے تھے کفار قریش میں، جاہلیت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اختلافات والی لائف سے نکال کر ایک امن و امان اور محبت والی لائف میں لایا۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتحاد کو نعمت کہا، نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم مسلمان ہندوستان کے اس نعمت سے بڑے محروم ہیں۔ کیوں ضرورت ہے؟
آپ دیکھیے پورے دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، 7 کروڑ معصوم مارے گئے، 7 کروڑ معصوم. اب یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے اگر مسلمان ہوتے نا تو پتہ نہیں آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے جو بدنام کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کے لیے اور کیا کیا لقب مل جاتے. جب میں نے تحقیق کی مجھے خیال آیا ایک دن کہ آخر فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے لوگ کیا تھے، ان کا ریلیجن کیا تھا، کتنے لوگ تھے؟ 109 کنٹریز، 109 ممالک. اچھا، اس میں 2 ملک ہیں جارڈن اور ٹرکی، بغیر ویپنز کے، مسلم، صرف 2 مسلم کنٹری، باقی کے 107 کنٹریز پورے نان مسلم میجورٹی. اور وہ جارڈن اور ٹرکی کے بھی جو لوگ گئے تھے نا بغیر ویپنز کے، کیونکہ الائنس ہے، پریشر تھا، عالمی پریشر تھا، دباؤ تھا، جانا پڑا، چلے گئے. بس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. گلف کنٹریز کے تو پورے لوگ بری ہیں، سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان، یو اے ای، یہ سارے کنٹریز کے لوگ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں ہے ہی نہیں. پورے عرب میں خاص طور سے جو خالص عرب ہے بالکل بری. اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ معصوموں کے خون سے بچا لیا. 7 کروڑ معصوم مارے گئے. یہاں تک کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نوٹ کیا گیا تاریخ کی سب سے خطرناک دہشت گردی اگر ہوئی تو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان ہوئی. اچھا، یہ قائم کرنے والے کون ہیں؟ ریلیجن کیا ہے ان کا؟ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ. اوہو، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ آپس میں لڑتے ہیں. وہ لڑتے 5 ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک ریلیجن بھی تھا پیچھے. ایک وہ تھا یا نہیں تھا نہیں معلوم، لیکن لڑنے والے تو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ. سیٹینک ورسس نامی کتاب لکھی. سیٹینک ورسس کے اندر اس نے مہاونڈ کا ورس، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاونڈ کہتا، نعوذ باللہ. آپ تصور کرو ایک مسلمان بچہ نبی کو گالی دے رہا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تربیت نہیں ہوئی. اتحاد ہمارا اتنا ختم ہوا کہ بچے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایک سلمان رشدی تو سمجھ میں آ گیا، ایسے کئی سلمان رشدی ہے جو آپ کو نکڑوں پہ، چبوتروں پہ، ہوٹلوں میں، مینیجریل پوسٹ پہ، سی او لیول پہ کئی ملتے رہتے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے. نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن میں نظر آ جائے گا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اتحاد نہ ہو کر ہم جو بکھر گئے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤس نہیں ہیں، ہمارے کمرشل کمپلیکس نہیں ہیں، ہمارے حلال طریقے کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے ختم ہو گئے. نتیجے میں ہمارے بچے کہیں اور جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. ہمارے تعلیمی شعبے ختم ہو گئے. ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ اسلامک، ہمارے پاس اسٹینڈرڈ اسکولز باقی نہیں رہے. مجبوراً ماں باپ لے جا کر کانوینٹ اسکول میں ڈالتے ہیں، مشنریز اسکول میں ڈال دیتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا مسلمان اسکولوں میں ڈالو تو کہتے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ کیسے نکلے گا. ایسا کیا لیول پہ ہم گرے؟ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب امت اتحاد سے دور ہو جاتی. یہ میرا پہلا حصہ تھا عنوان کا. اور اتحاد کیوں، یعنی کیوں ضرورت ہے اتحاد کی؟ تو میں نے آپ کو دنیا کا ایک نقشہ کھینچا کہ فی الوقت مسلمان کیا لیول پر آ کر ٹھہرے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں آگی بات. کیسے کریں گے اتحاد؟ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے 2-3 اہم نقطے ہم کو ملتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث سے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن اور صحیح حدیث کی بات آ جائے تو اپنی بات کو وہ پیچھے کرے اور قرآن اور صحیح حدیث کی بات کو عزت دینا شروع کر دے. یہ پہلا اصول. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے گئے تھے نا، پھر واپس آ گئے تھے نا، بالکل اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے ہیں. اب کیا کسی کی مجال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کوئی سمجھائے؟ بغیر تلوار کے ہی ان کے قریب جانا ڈرتے ہیں. اب تو تلوار لے کر گھوم رہے ہیں تو کون جائے گا قریب میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے سرشار خلیفہ اول ہے
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے خلیفہ چنا گیا، اس کا مطلب ان کی ایمانی قوت الگ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیت پڑھتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سورہ زمر نمبر 39 کے آیت نمبر 30 میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ دنیا کے سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں، سارے نبی انبیاء سب موت۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 164، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کی موت ہو جائے یا ان کا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یعنی کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی۔ دیکھا آپ نے، ایک آدمی اعلان کر دیا، اعلان کر دینے کے بعد اپنی بات کو لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جس کے اندر انا ہوتی ہے اپنی بات کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ یہاں ہے دیکھیں، یہاں ہے بیماری، امت مسلمہ کی بیماری۔ میں بول دیا بات، میری بات کو چھوڑتے، ٹھیک ہے آج سے مسجد میں کمیٹی 2، آج سے 2 جماعتیں، میں بولنے کے بعد میں کب سے ہوں، 30 سال سے ہوں، یہ آج کل کا بچہ نہیں۔ دلیل، بچہ نہ بوڑھا، عورت نہ مرد، بڑا نہ چھوٹا، کالا نہ گورا، گاؤں کا نہ شہر کا، انڈیا کا نہ عرب کا، عجم کا نہ عرب کا، کالا نہ گورا نہ اجلا نہ کالا، کوئی نہیں۔ دلیل، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے پاس عزت ہونے والی ہے، دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اسلام میں۔ اگر ایک غلام بھی کوئی حدیث پڑھ دے اور آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو غلام کی بات لے لی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا غلام، یہ نہیں اسٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، پاور دیکھا جائے گا۔ دلیل یہاں ہے، دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھ رہے ہیں، غصے کی حالت میں ہے، اعلان کر چکے ہیں۔ اب اس حالت میں تو ایک آدمی کیا کہے گا تھوڑی دیر، مگر، لیکن، وہ تو مطلب ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی بدل دے رہے، تعویل کر دے رہے۔ یہ جو ہمارے اندر حرکت آ گئی قرآن اور حدیث آنے کے باوجود، یہاں ہے اصل کمزوری۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اختلاف ہوا، خلیفہ ہمارے میں سے ہوگا، انصار کہہ رہے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجرین کہہ رہے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے تھے نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امراء رہیں گے تم ہمارے وزیر رہیں گے۔ انصار کہہ رہے تھے نہیں ہم امراء رہیں گے تم وزراء رہیں گے، تم وزیر رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جب اختلافات ہو جائے تو اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قریش میں سے ایک امام ہوگا۔ جیسے حدیث سنتے ہیں انصار کہتے ہیں اب ہمارے اندر سے خلیفہ نہیں ہوگا، قریش میں سے خلیفہ ہوگا۔ یعنی ایک دلیل پیش کرتے ہی اپنی بات کو واپس لے رہے ہیں۔ بڑی جرت چاہیے اس کے لیے، بڑا تقوی چاہیے اس کے لیے، بڑی طاقت چاہیے۔ بزدل انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ایک بیوقوف انسان، ایک برا انسان، بری نیت والا انسان ایسا ڈیسیشن نہیں لے سکتا۔ بہت اونچی سوچ والا انسان، بہت ایکسٹراڈنری انسان یہ کہے گا میری بات پیچھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے۔ یہ بات کہنے والا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سچا وفادار۔ پھر اختلاف ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو اس کے بعد انصار نے کہا مدینے میں دفن کیا جائے۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے روانہ کر دیا تھا، ہم نے اڈاپٹ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے، یہی دفن ہوں گے۔ مکے والوں نے کہا نہیں 13 سال مکے میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اس وقت پر جو ہوا لیکن آج ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکہ لے کر جائیں گے۔
ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا، نہ مکہ نہ مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جا کر ہم دفن کر دیں گے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ دیکھیں اختلاف ختم کرنے کا طریقہ، دیکھیں اختلاف کرنے کا طریقہ عقل سے نہیں ہوتا، اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی نبی کی روح کو نہیں لیتے الا فی مکان یحب ان یدفن فی، مگر صرف اسی جگہ پر جہاں پر نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں اور میں نے اس کو اچھا یاد کیا ہے، اے لوگوں جھگڑا مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر نبی کی روح قبض کرتے ہیں جہاں پر نبی کی اچھا ہوتی ہے کہ دفن ہونا۔ جہاں پر انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے بازو گھر تھا، اندر نہیں، مسجد نبوی کے بازو گھر تھا، باہر گھر تھا، اور اس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیش کر دی، سب اختلافات ختم۔ دیکھیں اختلاف ہوئے، اگر آپ یہ کہیں گے اختلاف ہونے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہوتے ہیں، کسی کو چاول پسند ہے تو کسی کو روٹی پسند ہے، نہیں روٹی کھانے والے ادھر نہ آئے، چاول کھانے والے ادھر مجھے نظر نہ آئے، ایسا نہیں بول سکتے۔ آپ کو برداشت کی عادت ڈالنی پڑے گی، دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ جب تک مزاج میں دلیل جا کر میرا قبیلہ، میرا مسلک، میری جماعت، میرا اسکول، میری کمیٹی، اس کو کہتے ہیں انا پرستی، میں، اور یہ انا کے جب نفس مل جاتا ہے تو یہ خطرناک سانپ بن جاتا ہے، خطرناک سانپ۔ نہنگو اژدہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا جس نے نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ کو مارنا، یہ نفس ہے، یہ انا ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ صحابہ اکرام دیکھیے انا سے پاک ہے۔ پھر اختلاف ہوا، اسامہ، لشکر اسامہ کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ پورے صحابہ کہہ رہے نہیں بھیجنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اس حالت میں کیسے بھیجیں گے؟ نہیں بھیجنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا کہہ رہے نہیں بھیجنا چاہیے۔ پورے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجنا چاہیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہم ڈیموکریٹک کنٹریز میں پلنے والے مسلمان کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہاں زیادہ جو ہے نا وہ رائے لے لو، جو سب سے زیادہ ہونا وہ رائے لے لو۔ غلط میرے بھائی، دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ کم اور زیادہ کی تعداد کوئی معنی نہیں اسلام میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما کان لی ابی قحافہ، ابو قحافہ کے لیے جائز نہیں ہے جس قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قافلے کو روک دوں جس قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا پورے صحابہ اکرام نے اپنی رائے بدل دی اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کے فیصلے کے حساب سے ہم چلیں گے۔ دیکھا آپ نے، پوری جماعت اپنی انا کو چھوڑ رہے، اس کا مطلب انا تھی نہیں، انا رہتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ سب کو سمجھانا، ایک ایک کو گھر کو جا کے سمجھانا، ہاں وہ سمجھائے بھی لیکن میرے گھر کو آ کے نہیں سمجھایا نا، لہذا میں نہیں سمجھا۔ ارے یہ انا لے کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب صاحب، کہاں اتحاد کہاں سے آئے گا؟ کیسے آئے گا اتحاد اگر انا ہو؟ انا کے پہاڑ گھر میں، انا کو موٹا کر کے روزانہ دودھ پلائیں گے، اس کو موٹا کریں گے۔ دنیا کا اتحاد کو دور کی بات ہے، شوہر بیوی دونوں مل کے اپنا گھر نہیں چلا سکتے، باپ اپنے بچوں کو لے کے کنبہ نہیں چلا سکتا، دادا دادی مل کے اپنے کنبے کو سنبھال نہیں سکتے، کانٹا ہو جائے گی، کانٹے لوگ بھاگیں گے، آخری میں اکیلا رہ جائے گا، اکیلا، لوگ نفرت کر کے بھاگیں گے، ایسی حالت ہو جائے گی۔ یہ عذاب ہے ان لوگوں کا جو اتحاد کو پسند نہیں کرتے، یہ عذاب ہے ان لوگوں کا جو معصوموں کے قتل کے باوجود بھی متحد ہو کر معصوموں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ الگ الگ قسم کے عذاب ہے۔ تم نے جب لوگوں پر رحم نہیں کھایا تو اللہ بھی تم پہ رحم کیوں کھائے گا؟ اسی طریقے سے کٹتے رہو، اسی طریقے سے تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہاری کوئی مجال نہیں، اسی طرح خس و خاشاک کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، دنیا میں کوئی کام نہیں کر پاؤ گے، کوئی نقش سے پا چھوڑ کے نہیں جاؤ گے،
کوئی اثر چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو فائدہ کیا ہے زندگی کا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی پیدا کیا اللہ نے تم کو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بغیر کسی سبب کے، بیکار مقصد کے تم کو پیدا کیا؟ نہیں، مسلمان ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا۔ صحابہ اکرام کامیاب کیوں ہوئے؟ کیوں وہ 313 تھے تو پورا زمانہ لرزتا تھا؟ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و سمجھنا و اطعنا، ہم نے آیت بدل دی، سمعنا سن لیا، سمجھنے کی کوشش کریں گے، بعد میں دیکھیں گے ہوا تو اطاعت کریں گے، وہ اللہ معاف کرتا نہیں۔ قیام معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں دی، یہ 2 آیتیں دی معراج کے رات میں۔ کون سی 2 آیتیں؟ سورہ بقرہ کے آخری میں۔ مفسرین سے پوچھا گیا یہ 2 آیتوں کی کیا خوبی ہے کہ جو معراج کی رات میں نازل ہوئی؟ کہا کہ ممکن ہے اس کے اندر جو سمعنا و اطعنا ہے نا، اللہ کو بڑا پسند ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا غلام ہے، یہ عقل کا غلام نہیں ہے، یہ اچھا کا غلام نہیں ہے، یہ خواہشات کا غلام نہیں ہے، یہ اپنے مسلک، اپنے جماعت، اپنے کمیٹی کا غلام نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا کرتا ہے۔ انا میں کون تھا؟ ابلیس۔ کیا کہا اس نے؟ قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اور ایک جگہ پر ہے ان تسجد، ایک جگہ پر ایک ہے اللہ تسجد اذ امرتك۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 تک پڑھتے چلے جائیے۔ اے ابلیس، آخر کس چیز نے تجھے روک دیا؟ میں نے کہا تھا نا تجھ سے سجدہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے بات، دوسری ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے ذات، دوسری ہوتی ہے بات۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی بات دونوں کا بھی احترام ضروری ہے، اللہ کی ذات کا بھی احترام ضروری ہے اور اللہ کی بات کا احترام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دونوں کا بھی احترام ضروری ہے۔ صرف ذات کا اگر احترام کر لیں گے، آپ بات کا احترام نہیں کریں گے، نبی کی اللہ کی بات آ رہی، نبی کی بات آ رہی، آپ کہتے ہیں میری بھی تو بات ہے نا، گئے کام سے آپ۔ ابلیس کا راستہ ہے۔ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ اتحاد کیسے آئے گا؟ اتحاد کب آئے گا؟ جبکہ ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جب تک اس کو احترام دے کر اپنی بات کو پیچھے نہیں کریں گے، اتحاد نہیں آئے گا۔ اور آدمی ایسے حرکت کب کرتا ہے؟ جب اس کی انا موٹی ہو جاتی ہے۔ ابلیس سے پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ لوگ پوچھتے سب کو تو ابلیس بھٹکاتا ہے نا، یہ ابلیس کو کون بھٹکاتا ہے؟ تو ابلیس کو اس کی انا بھٹکاتی ہے۔ انا جو ہے اس سے خطرناک، انا مانے میں پنا انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ اے ابلیس، آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ آدم مٹی سے بنا، مٹی پھینکیں گے تو نیچے جائے گی مٹی، آگ جلائیں گے تو آگ اوپر آتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اوپر جانے والے کو سجدہ مٹی کرنا، دیکھیں اللہ کا حکم آنے کے بعد عقل لڑایا۔ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے عقل لڑایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو ابلیس نے۔ جب مسلمانوں کے اندر قرآن و سنت کے مقابلے میں تعویل کرنے کا، عقل لڑانے کا، اپنے کمیٹی، اپنے جماعت کو اوپر کرنے کا شوق آتا ہے، وہاں مسلمان مار کھاتے ہیں۔ یہ ہے بیماری، یہاں ہے۔ کیسے آتا ہے اتحاد؟ یہ بیماری نکالنے سے اتحاد آتا ہے۔ جو کفار قریش تھے نا، کفار قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بڑا احترام کرتے، لیکن بات کا احترام نہیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ، یہ میرا پیارا بچہ ہے، جب اس کے بچے کے نام سے اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو آسمان والا بارش برسا دیتا، ایسا ان چاہتے تھے کفار قریش۔ لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے چاہتے ہو نا، صادق، امین، یہ لقب مسلمانوں نے دیے، غیر مسلموں نے دیے، لیکن یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم صادق کہہ رہے ہو، امین کہہ رہے ہو، لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو انہوں نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا برا ہو،
کیا اسی لیے تو نے جمع کیا؟ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اگر آج ہم مسلمان کہتے اللہ کے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی کے گال ایسے تھے، ہمارے نبی کے منہ مبارک ایسے تھے، رات بھر تقریر کیا، میں رات بھر تقریر کیا، سب لوگ بولے واہ کیا بولے کیا بولے، کیا شاعری ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں آتا ہوں تو کہتا ہوں قرآن و سنت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنے مسلک کی، میں اپنے جماعت کی، میں اپنے انجمن کی، میں اپنے عقل کو، میں اپنے رائے کو تھوپنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا مطلب نکلا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کا احترام کر رہا ہوں، بات کا احترام نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہے بیماری یہاں چھپی ہوئی۔ انا جب خطرناک ہو جاتی ہے، انا کیا کرتی ہے؟ اس سے پناہ مانگنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہر کر کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم کہتے ہیں اللہ تو فلاں سے بچا، فلاں سے بچا، رے میرے ارے بندے وہ 24 گھنٹے میں سال میں کب نقصان پہنچائے گا نہیں معلوم۔ یہ تیرے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے نا، 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، یہ اندر تجھے ڈس لے گا۔ یہ 24 گھنٹے جو دشمن تیرے اندر ہے نا، یہ تجھے ڈس لے گا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ تو ہمارے نفسوں کے شر سے بچا لے، پہلے دوسرے کا شر کب آئے گا نہیں معلوم، لیکن ہمارے نفسوں کا شر تو 24 گھنٹے پتہ نہیں رات میں دن میں کب یہ وہ نفس ہے جو انسان کو تکبر مبتلا کرتا ہے، یہی تو وہ نفس ہے جو انسان کو سر بازار میں لا کر بدنام کرتا ہے، یہ نفس اس کو برائی پر ابھارتا ہے، چوری پر، زنا پر، اور معاشرے میں بدنام کر دیتا ہے۔ یہ نفس بڑا ناک سام بن جاتا ہے کہ اس کی تربیت نہ کی جائے۔ قد افلح من زکاہا، نفس کو کچلنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئی آدمی کچل نہیں سکتا، نفس کو سنوارنے کی بات ہو رہی۔ تو جب اپنی بات کو پیچھے ڈالنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھانا، اگر مسلمان یہ فن کو اپنا لیں گے انشاءاللہ ترقی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اب میں اتنی دیر سے آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اتحاد آئے گا کیسے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ذہن میں خلاصہ آ گیا کہ پورے مسلمان اگر قرآن و سنت کو اپنے ہر مسئلے میں آخری فیصلہ مان لیں گے تو اتحاد آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مسلمان جج بنانا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ثم لا، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک کہ آپ کو جج نہ بنا لے۔ تو سب سے بڑے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جمع ہو جانا ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پراپرٹی کا جھگڑا ہے، بھی شوہر کا جھگڑا ہے، بچے کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، کنبے کا، قبیلے کا، سیاسی، کوئی بھی قسم کا جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کا دل میں کسی بھی قسم کی تکلیف بھی نہیں رہنا۔ پھر ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پورے طریقے سے مان لینا چاہیے۔ تو قرآن و سنت کو ماننے کی بات آ رہی۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو بڑے ہیں، امام ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اجازت دی گئی، اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں، اجازت ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا جائے۔ جب بھی قرآن سے ٹکراؤ ہوگا، اختلاف ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا کرو۔ جب اختلاف ہو جائے، اولو الامر کی طرف، اماموں کی طرف لوٹا دے، حاکموں کی طرف لوٹا دے، عالموں کی طرف لوٹا دے نہیں کہا جا رہا ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے
تم کہتے ہیں میرا ایمان ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آخرت کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اگر تم اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں تو تم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، بہترین طریقہ ہے یہ، بہترین انجام ہے۔ اب اتنی بات ہونے کے بعد ایک آدمی کہے گا، ایک سوال کرے گا، مولانا بہت دیر سے آپ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث، قرآن صحیح حدیث، تو ہندوستان میں ہر مسلک والا تو قرآن صحیح حدیث ہی کہہ رہا ہے نا مولانا، پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی سیم سوال تو مجھے بھی تھا جب میں 1996 کی، جب میں عمر آباد سے عالم کورس کر کے آیا، میں حیدرآباد میں 2 سال تک ایک سوال میرے دماغ میں تھا، ہر مسلک کے عالم کے پاس گیا میں، ہر مسلک کے عالم، جماعت جو بھی ذمہ دار ہے، سینٹرز ہے جو بھی اس وقت پہ حیدرآباد میں تھے، سب کے پاس گیا۔ جا کر میں نے کہا آپ کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قرآن و صحیح حدیث۔ میں نے کہا یہ بھی قرآن و صحیح حدیث کہہ رہے، یہ بھی قرآن و حدیث کہہ رہے، یہ بھی قرآن و حدیث کہہ رہے۔ باتوں باتوں میں پتا چلا کچھ لوگ ضعیف حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس وجہ سے بھی اختلاف ہو رہا ہے۔ چلے صحیح قرآن و صحیح حدیث کو لے لیں گے، تب بھی اختلاف ممکن ہے، سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن و صحیح حدیث کو بھی سمجھنے میں انسان ہے، سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہر مسلک والا، ہر جماعت والا یہی کہتا ہے قرآن و صحیح حدیث، قرآن و صحیح حدیث۔ ہمارا مسلک قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے۔ اب جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، منکرین حدیث، میں تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں کی صف میں آتے ہی نہیں، میں مسلمانوں کا ٹاپک چل رہا ہے یہاں پر۔ میں قادیانی کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ وہ آخری نبی مانتے ہی نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ میں مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، الگ الگ مسلک والے سب کہہ رہے ہیں قرآن حدیث قرآن۔ مجھے 2 سال تک جواب نہیں ملا، سب لوگ قرآن و حدیث کہہ رہے ہیں، پھر کیسے اتحاد نہیں آیا؟ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں ہے کہ قرآن و سنت فالو کر لیں گے اتحاد آ جائے گا، لیکن ہندوستان میں اتحاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوال کا جواب نہیں ملا۔ 2 سال پریشان۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں قدم رکھا، وہاں کے علماء سے میں نے جانچا، 4 سال تک یہ مسئلہ حل کرتا رہا۔ مجھے ایک دن سمجھ میں آ گیا، ہاں ہم ہندوستان میں مسلمان قرآن و سنت کہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے لیے سمجھنے کے لیے فہم اپنا لڑاتے ہیں۔ یہ ہے اختلاف، پھر یہ ہے پرابلم۔ قرآن و سنت کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں سمجھا گیا، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ دلیل سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ ہے یا راستے ہے؟ راستہ ہے یا راستے؟ راستہ ایک ہے، اس کا مطلب 2 نہیں ہے، 100 نہیں ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ ایک ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ایک سیدھا راستہ چلا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وہ ایک سیدھا راستہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور اگر یہ دنیا والے ایمان لائے، اے صحابہ، قرآن نازل ہوتے وقت پر آمنتم، تم جو ایمان لائے، تم سے مراد کون ہے؟ قرآن نازل ہوتے وقت پر ہم تھے یا صحابہ کرام؟ قرآن نازل ہوتے وقت پر ہم تھے یا صحابہ کرام؟ صحابہ کرام۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اہدنا بولے، دعا مانگے آپ، اہدنا الصراط المستقیم بولے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ ہدایت دے گا کب؟ جب تم نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نبی اور صحابہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم کو ٹکڑے جماعتوں کمیٹی میں اللہ یہ بانٹنے کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ تو ہم مسلمان یا تو قرآن ضعیف حدیث کہتے ہیں، نہیں قرآن صحیح حدیث، اختلاف کی وجہ تو قرآن صحیح حدیث کہیں گے صحیح، قرآن ضعیف حدیث کہیں گے، من گھڑت حدیث کہیں گے غلط۔ قرآن صحیح حدیث، پھر فہم اپنا لڑائیں گے پھر غلط۔ قرآن اور صحیح حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں سمجھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2005،
فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور ایک میں ہے فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا اس امت میں بہت اختلاف دیکھے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بعد جو زندہ رہیں گے اس امت میں بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم میں بہت اختلافات ہو جائیں گے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واپس جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی رائے، اپنی انا، اپنی جماعت، اپنا مسلک، اپنے امام، ایسا نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سنت۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، خلفاء راشدین حق پہ جمع ہو گئے تھے، اجماع صحابہ کرام کا اجماع، صحابہ کرام کی بات آ جائے اور اپنی بات آ جائے، اپنی بات پیچھے ڈالنا ہے، صحابہ کرام کی بات کو آگے رکھنا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یہ جو دانت ہے اندر کے، ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے رسی، اگر نہیں کھینچ پایا تو اس کو کیا کرے گا؟ راستہ قریب لے جاتا ہے، اپنے دانت میں رکھ کر کھینچو لیکن اس راستے کو مت چھوڑو اے مسلمان، اتحاد آ جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 171، سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً عَنْ قَرِيب، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے، الا واحدتاً، سوائے ایک کے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ ایک کون ہے؟ صحابہ اکرام یہ نہیں پوچھ رہے 72 کیا کیا برائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو تو بہت ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت ہے، برائیاں سننے کی بہت عادت ہے۔ صحابہ کام والے تھے، وہ کہہ رہے وہ ایک کون ہے، وہ صحیح کیا ہے معلوم کرے، ختم، کام کی بات مل گئی، آگے بڑھنے کا ہے، صحیح فارمولا مل گیا۔ اب غلط فارمولے سیکھ کے کیا کرتے؟ دماغ خراب کریں گے تو گاربیج بن جائیں گے، جیسا گاربیج بنو گے پھر ویسے ڈریم دیکھو گے، پھر ویسی لائف گزارو گے، نعوذ باللہ۔ آدمی جیسا سوچتا ہے ویسا بیہیو کر دیتا ہے، تو اس لیے غلط چیزوں کی غیبت سننے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، برایاں سننے کی عادت نہیں چاہیے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنت میں جانے والی جو جماعت ہوگی اس کی کیا صفت ہوگی، کون ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان بمثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، جو بھی آنے والا مسلمان اس راستے کو فالو کرے گا سب جنت میں چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا معیار کامیابی؟ پورے صحابہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ نکلا کہ اتحاد تھا۔ دیکھیں صحابہ میں اختلاف ہوا لیکن بکری، عمری، فاروقی، عثمانی فرقے نے بنے۔ غور کریے آپ، جنگ صفین، جنگ جمل، غلط فہمی میں اختلاف یہاں تک بھی ہوا، لیکن معاویہ فرقہ، علوی فرقہ نہیں بنائے وہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس دلیل کی بنیاد پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ فرقے جو بنتے وہ انا کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر بنتے ہیں، وہ فرقے نہیں بنائے۔ اختلاف انسان ہونے کے ناطے ہوتا ہے، اور ان کے اختلافات جان بوجھ کے نہیں تھے، انجانے میں تھے، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے راضی ہے، ہم بھی ان سب سے راضی ہیں۔ ان کے جو بھی اختلافات تھے اللہ کے حوالے ہیں، وہ انجانے میں تھے، جان بوجھ کے نہیں تھے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی قتل کرنے والے کو نہیں چاہتے، واللہ لا يحب الظالمین، اس کا مطلب وہ انجانے میں کچھ اختلافات ہوئے۔ اتنے پاک لوگ تھے، اختلافات کرنے کے باوجود بھی فرقے نے ڈالے، ایسا دوریاں کہ جس کی وجہ سے دوسرا آدمی فائدہ اٹھائے۔ تو اتحاد آتا کیسے ہے؟ فارمولا مل گیا میری باتوں میں۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل پڑے، نعوذ باللہ، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت آ جانے کے بعد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر چل پڑے۔ قرآن نازل ہوتے وقت پر مومنین کون تھے؟ صحابہ۔ ہم تھے یا صحابہ؟ صحابہ۔ جو صحابہ کے راستے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسی راستے سے اس کو جہنم بھیج دیتے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، جہنم بھیج دیتے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے،
اگر ہم صحابہ کرام کی طرح 313 ایسے بننا چاہتے ہیں جس سے لرزتا ہو زمانہ، تو اپنے سارے انا اور سارے ذاتی جھگڑوں کو پیچھے ڈال کر گھر میں بات چلے گی تو باپ اور ماں کی نہیں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ مسجد کے کمیٹیوں میں صدر یا مصلی کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ پوری زمین میں خلافت قائم نہیں کر سکے تو کم سے کم گھر میں تو خلافت قائم کرو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، گھر میں ہم قرآن و سنت کو اونچا نہیں لا سکے تو پورے زمین پہ کیا لائیں گے؟ اپنے 6 فٹ کے جسم پر کتاب و سنت کو اگر نہیں لا سکے تو زمین پر خلافت لانے کا خواب بھی بھول جائیے۔ اسی لیے فارمولہ بہت ہی کلیئر ہے۔ کیسے آئے گا اتحاد مسلمانوں میں؟ وہ ہے کتاب و سنت کی بالادستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق جائیں گے، تبھی جا کے ہماری نجات ہوگی، تبھی جا کے ہم صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.